10 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو صبح شہید ہونے والوں کے نام بتا رہے تھے۔ سب سے پہلے عباس کا نام لیا اور فرمایا، اے عباس، کل تم شہید ہو جاؤ گے۔ پھر علی اکبر کا نام لیا، پھر اون و محمد کے نام لیے۔ رفتہ رفتہ ایک ایک کے نام لیتے رہے۔ شہزادہ قاسم منتظر تھے کہ میرے چچا حسین میرا بھی نام لیں گے۔ بالآخر آپ اٹھ کے فرماتے ہیں، اے میرے چچا حسین، کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، اے قاسم، موت تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ شہزادہ قاسم نے فرمایا، اے چاچا جان، اگر آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین نے شہزادہ قاسم کے سر کو چوما اور فرمایا، کل شہید ہونے والوں میں تمہارا نام بھی ہے اور علی اصغر کا نام بھی ہے۔ شہزادہ قاسم تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے، اے میرے چچا، کیا یہ ظالم خیام کے اندر آ جائیں گے؟ امام حسین اپنی آنکھیں نم کر کے فرماتے ہیں، اے قاسم، میں خود فوج اشقیا کے پاس اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کے جاؤں گا اور وہاں یہ ظالم تیر مار کے شہید کریں گے۔ بس رات ڈھلتی ہے، 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر ایک شہید امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا۔ بی بی ام فروا دیکھے کہ اس کا بیٹا قاسم اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے رو رہا ہے۔ بی بی ام فروا قریب گئی، اپنے بیٹے قاسم سے فرمایا، اے میرے شہزادے، رو کیوں رہے ہو؟ شہزادہ قاسم فرماتے ہیں، اے میری ماں، صبح سے لے کے اب تک جب بھی میں چچا حسین کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں، آپ فرماتے ہیں، قاسم ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اے میری ماں، آپ چچا حسین سے کہیں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ بس جیسے ہی شہزادے نے یہ فرمایا، بی بی ام فروا کو امام حسن کی وصیت یاد آئی۔ آپ نے کہا، اے قاسم، تمہارے بازو پہ جو تعویذ باندھا ہے اس کو کھولو، کیونکہ تمہارے بابا حسن نے فرمایا تھا کہ یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ لو، اور ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا بھائی حسین غریب ہو جائے گا، تب یہ تعویذ کھول کے میرے بھائی کو دینا اور یہ کہنا کہ میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کرے۔ بس جیسے ہی شہزادہ قاسم نے تعویذ کھولا، اس میں امام حسن کی وصیت تھی، اس کو پڑھا اور دوڑتے ہوئے اپنے چچا حسین کے پاس آیا اور فرمایا، اے میرے چچا حسین، میرے بابا نے آپ کے لیے کچھ لکھا ہے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کے تعویذ کو آنکھوں پہ رکھا، چوما اور پڑھا۔ اس میں تحریر تھا، اے میرے بھائی حسین، میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ہماری ماں وقت آخر ہمارے بابا علی سے فرما رہی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ ہمارا بچہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اس وقت نہ اللہ کے رسول ہوں گے، نہ میں فاطمہ، نہ علی تم، نہ حسن ہوگا، میرا غریب حسین بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ تب سے میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے جو میں کربلا کے لیے رکھوں، تاکہ وہ میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو۔ اے حسین، آج قاسم کو میری طرف سے اپنے قدموں پہ قربان ہونے کی اجازت دو۔ امام حسین رو کے تعویذ کو چومتے ہیں اور شہزادہ قاسم کے سر کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے قاسم، جا، اللہ کی راہ میں قربان ہو جا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے میرے بچے، آج ذرا میں تجھے پہناؤں گا۔ تاریخ نے لکھا، ایک ایک ذرا امام حسین اپنے شہزادے قاسم کو پہناتے رہے، لیکن کوئی بھی ذرا شہزادہ قاسم کے جسم پہ پوری نہ اتری۔ بالآخر شہزادے نے فرمایا، اے میرے چچا، مجھے بغیر ذرا کے میدان میں بھیجیں، شاید اللہ کی مرضی یہ ہے۔ بس اللہ اکبر کہہ کے حسن کا لال میدان میں آیا۔ شیر کی طرح فرماتے ہیں، اے فوج اشقیا، میں علی کا پوتا ہوں، عباس کا بھتیجا، حسن کا بیٹا، اگر کوئی ہے تو میرے مد مقابلہ ہے۔ عمر بن سعد، شمر اور دوسرے بہادر زور زور سے ہنسنے لگے کہ یہ 13 سالہ بچہ ہمیں للکار رہا ہے۔ یزید کی فوج میں ازرق نام سے ایک بہادر تھا جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا، جا قاسم کا سر قلم کر کے آ۔ وہ ہنس کے کہتا ہے کہ اس بچے سے میرا کیا مقابلہ، اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ تاریخ نے لکھا، اس کا بیٹا گیا، شہزادہ
قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو فنار کر دیا۔ وہ حیران ہو کے دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے، وہ بھی فنار ہوا، تیسرا بیٹا بھی فنار ہوا۔ جب اس کے سارے بیٹے مارے گئے، وہ ازرق میدان میں آتا ہے اور جیسے ہی پہلا وار کرتا ہے، شہزادہ قاسم نے یا علی کہہ کے ایک ضرب ماری، وہ زمین پہ گر کے تڑپنے لگا۔ عمر بن سعد نے کہا یہ علی کا لال ہے، جاؤ سب مل کے حملہ کرو۔ بس ایک 13 سال کا بچہ اور ہزاروں کی فوج نے مل کے حملہ کیا۔ کوئی سامنے سے وار کرتا ہے، کوئی پشت سے وار کرتا ہے، کوئی دائیں طرف سے تیر مارتا ہے، کوئی نیزے پھینکتا ہے۔ بس ایک گرز شہزادے کے سر پہ لگا۔ شہزادہ گھوڑے کی ریت سے زمین پہ آیا اور آواز دی، چچا حسین میری مدد فرمائے۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں آتے ہیں، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ کا جسم مبارک گھوڑوں کے پیروں میں پامال ہونے لگا، آپ کا سینہ پشت ایک ساتھ ہو گئے، آپ کی پسلیاں ٹوٹنے لگی۔ امام حسین بس جیسے ہی میدان میں پہنچتے ہیں، قاسم کی لاش کو ڈھونڈا، نہ پایا۔ بس دیکھا کہیں قاسم کا ہاتھ ہے تو کہیں قاسم کے بازو، کہیں قاسم کے پیر ہے تو کہیں قاسم کا سر۔ اپنی ابا میں اپنے بھائی حسن کی نشانی کو چنتے ہیں، بس جیسے ایک باغبان پھول چنتا ہے، ایسے امام حسین نے شہزادہ قاسم کی لاش کو کربلا کی زمین سے چنا، گٹھڑی باندھی اور خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ اور وہاں بی بی ام فروا خیمے میں منتظر تھی کہ عنقریب میرے بیٹے کی لاش خیمے میں آئے گی۔ جیسے ہی امام حسین آئے، بی بی ام فروا نے پوچھا، اے میرے بھائی میرے بچے کی لاش کہاں ہے؟ امام حسین نے گٹھڑی کو بی بی ام فروا کے سامنے رکھا اور کھولا۔ بی بی سر کو پیٹ کے کہتی ہے، اے میرے غریب قاسم، تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، مجھے بی بی فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ بس اس لاش کے ٹکڑوں کو بی بی ہاتھ لگاتی ہے اور شہزادہ قاسم کے جسم پہ جو کرتا پہنا تھا اس کو ٹکڑوں سے الگ کر کے اپنے پاس رکھتی ہے۔ امام حسین پوچھتے ہیں، اے بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ بی بی ام فروا رو کے کہتی ہے، اے حسین اب جب میں مدینے جاؤں گی تو حسن کی قبر پہ یہ کرتا رکھوں گی اور کہوں گی کہ اے میرے آقا حسن، آپ کے لال قاسم نے کس طرح سے آپ کی وصیت پہ عمل کیا ہے۔ سلام ہو شہزادہ قاسم پر، سلام ہو بی بی ام فروا پر، سلام ہو کربلا کے تمام شہیدوں پر۔ طائف میں ایک قبیلہ رہا کرتا تھا جس قبیلے کا نام ثقیف تھا، اور اس ثقفی قبیلے کا ایک سردار جس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی تھا، جو عربستان میں ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام مرہ اور دوسرے کا نام عبیدہ تھا۔ عبیدہ کا بیٹا مختار ثقفی ہے جس نے امام حسین کا انتقام لیا تھا، اور حضرت مرہ کی شادی بی بی میمونہ سے ہوئی جس سے اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جس کا نام انہوں نے آمنہ رکھا۔ وہ اتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی، جو بھی بی بی کو دیکھتا وہ بی بی کو ام لیلا بلاتا، یعنی خوبصورتی کی ماں۔ حضرت مرہ جو امام علی علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ امام حسین سے کروں، تو وہ رشتہ لے کے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یوں امام حسین کا نکاح بی بی ام لیلا سے 7 ربیع الاول 41 ہجری کو ہو جاتا ہے۔ امام حسین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اللہ سے بار بار یہی دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا بیٹا عطا کر جو صورت میں سیرت میں تیرے محبوب جیسا ہو۔ بس 11 شعبان 42 ہجری کو اللہ پاک نے امام حسین کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے علی اکبر رکھا، جو صورت و سیرت میں ہو بہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا۔ اور پھر 2 رجب
47 ہجری کو اللہ نے بی بی ام لیلا سے امام حسین کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام آپ نے فاطمہ صغرا رکھا، جو سیرت و صورت میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شبیہ تھی۔ اللہ نے یہ شرف بی بی ام لیلا کو ہی عطا کیا کہ بیٹا ایسا ملا جس کی صورت رسول اللہ سے ملتی ہے، اور بیٹی ایسی ملی جس کی صورت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملتی ہے۔ حضرت علی اکبر جیسے جیسے بڑے ہوتے آپ کا اخلاق گفتار جو بھی سنتا تو ان کو رسول اللہ یاد آ جاتا۔ اس دور عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کی چھت پر آگ جلایا کرتے تھے تاکہ دور سے مسافر دیکھیں، اور جس کو بھی کھانا پانی چاہیے وہ قریب آ کے اس سے طلب کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر جیسے جیسے بڑے ہوتے تو اپنے گھر کی چھت پہ آگ جلایا کرتے، اور یوں ہمیشہ آپ کے دروازے پہ کوئی نہ کوئی مسافر بیٹھا رہتا۔ آپ کا دسترخوان پورے عرب میں مشہور تھا۔ حضرت علی اکبر کو جنگ کے آداب حضرت عباس علمدار نے سکھائے۔ بس وقت گزرتا جاتا ہے اور جیسے ہی امام حسین سن 60 ہجری مدینے کو چھوڑتے ہیں تو بی بی صغرا کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ ان کو مدینے میں ہی رہنا ہوگا۔ بی بی صغرا علی اکبر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ جیسے ہی بی بی صغرا نے یہ سنا کہ ان کے بابا کا حکم ہے کہ بی بی صغرا کو یہی رہنا ہے تو آپ مٹی کو پانی میں بھگو کے علی اکبر کے قریب آتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے میرے بھائی، اپنے پاؤں کے نشان اس مٹی پہ چھوڑ دیں، مجھے جب جب آپ کی یاد آئے گی میں آپ کے پاؤں کو چوم کے آپ کو یاد کروں گی۔ امام حسین نے جیسے یہ سنا تو اپنی بیٹی فاطمہ صغرا کے پاس آتے ہیں اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، تو صورت میں میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہے۔ ہم جیسے ہی کربلا پہنچیں گے ہمیں شہید کر دیا جائے گا اور ہماری مستورات کو قیدی بنایا جائے گا، بازاروں میں پھرایا جائے گا، اور مجھے یہ منظور نہیں کہ میری ماں کی شبیہ بازاروں میں قیدی بن کے جائے۔ اور یوں امام حسین بیٹی سے الوداع کر کے مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا پہنچتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اکبر کی پرورش بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمائی تھی۔ بس جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے علی اکبر اذان دیتے ہیں اور امام حسین کے ساتھیوں پر نماز فجر میں ہی حملہ ہو جاتا ہے۔ بعد نماز سب سے پہلے علی اکبر کہتے ہیں، بابا مجھے اجازت دیجیے۔ جیسے ہی امام حسین کے اصحاب اور بنی ہاشم کے دوسرے جوان علی اکبر کو میدان میں جاتا ہوا دیکھیں تو سب امام حسین کے قدموں میں گر جاتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اے امام وقت، ہم شبیہ رسول کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے۔ بس ایک ایک امام حسین کا ساتھی شہید ہوتا گیا، اور جب تمام ساتھی شہید ہو گئے اور جناب عباس بھی نہر کنارے سو گئے تب علی اکبر امام حسین کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے بابا، اب اس میدان میں مجھے روکنے والا کوئی نہیں بچا، اب تو مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین آنکھوں کو نم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے اکبر، جا اپنی ماں ام لیلا سے اجازت لے اور اپنی ماں زینب سے اجازت لے۔ بس شہزادہ خیمے میں آتا ہے۔ بی بی ام لیلا جیسے ہی چہرے سے نقاب اتار کے شبیہ رسول علی اکبر کو دیکھتی ہیں تو زار و قطار رونے لگتی ہیں۔ اتنے میں جناب علی اکبر فرماتے ہیں، اے میری ماں، آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی ام لیلا نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کیا سوال ہے؟ علی اکبر نے فرمایا کہ ماں، آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ الزہرا؟ بی بی ام لیلا زمین پہ گر جاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے بیٹے، یہ کیسا سوال کر دیا؟ کہاں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ اور کہاں میں ان کی کنیز؟ میں تو ان کی ایک ادنا سی کنیز ہوں، وہ میری آقا زادی ہیں۔ علی اکبر اپنی ماں کو سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری ماں، باہر دھوپ میں جو کھڑا ہے وہ اسی فاطمہ کا بیٹا ہے، اور یہاں جو آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے۔ اپنے بیٹے کو فاطمہ زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دیجئے۔ بی بی ام لیلا علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اللہ مجھے اگر 1000 اکبر عطا کرتا تو سب میں بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دیتی۔ اور پھر علی اکبر بی بی زینب کے خیمے میں آتے ہیں، فرماتے ہیں، اے میری ماں، اب اکبر
اکبر کا آخری سلام قبول کیجیے۔ تاریخ نے لکھا علی اکبر واحد وہ جوان ہے کہ جیسے ہی اجازت لینے کے لیے خیمے میں آئے تو بیبیوں کی آہ و فغاں بلند ہو گئی، خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا۔ علی اکبر جیسے ہی باہر جانا چاہتے تو کوئی نہ کوئی بیوی یہ فریاد کرتی کہ اے رسول اللہ کی شبیہ، ہمیں ایک بار پھر رسول اللہ کی زیارت کروا دیجیے۔ اتنے میں امام حسین خیمے میں آتے ہیں اور تمام بیبیوں سے فرماتے ہیں اب اس مسافر کو نہ روکو، یہ اللہ کے عشق میں جا رہا ہے۔ بس علی اکبر کو امام حسین گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا ہی آگے بڑھتے ہیں، امام حسین پیچھے پیچھے چلتے آتے ہیں۔ علی اکبر نے جیسے ہی یہ محسوس کیا کہ ان کے بابا پیچھے پیدل چل رہے ہیں، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، نہ جناب عباس تھا نہ جناب قاسم تھا، بس آپ گھوڑے سے اترتے ہیں، اپنے بابا کو سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے بابا، مجھے پتا ہے آپ اپنے نانا سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ نے دعاؤں میں مجھے مانگا ہے، لیکن جب آپ میرے گھوڑے کے پیچھے پیدل چلتے ہیں میرا دل تڑپ اٹھتا ہے اور میں یہ منظر دیکھ نہیں سکتا، آپ یہیں رکیے، میں میدان میں جاتا ہوں۔ بس اللہ اکبر کہہ کے شہزادہ علی اکبر میدان میں آتا ہے اور کہتا ہے میں عباس کا بھتیجا، علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں۔ میدان لرزنے لگتا ہے۔ تاریخ نے لکھا فوج یزید میں سب سے بڑا بہادر جس کا نام طارق تھا، جس کو عمر بن سعد نے عباس سے لڑنے کے لیے کربلا میں بلایا تھا، اس کو عمر بن سعد کہتا ہے اگر تو اس شہزادے کو قتل کرے گا میں تجھے یزید کی دربار سے بڑا انعام دلاؤں گا۔ وہ اپنے 1000 ساتھیوں کے ساتھ میدان میں آتا ہے، علی اکبر سے جنگ کرتا ہے اور جیسے ہی علی اکبر علی کے پوتے علی بن کے اس پہ حملہ کرتے ہیں وہ فنار ہو جاتا ہے، فوج یزید کانپنے لگتی ہے۔ عزیر ہو، نذر ہو، قطب ہو یا قیس، بڑے بڑے بہادر جناب علی اکبر کی تلوار کے نیچے فنار ہوتے جاتے ہیں۔ اتنے میں فوج لرز اٹھتی ہے، یہاں تک کہ لوگ بھاگتے بھاگتے میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی یہ منظر دیکھیں آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں اور علی اکبر واپس آتے ہیں تو اس کو داد دیتے ہیں۔ علی اکبر اپنے بابا کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اے بابا یہ تو کچھ نہیں، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جاتا تو اس پورے لشکر کو فنار کر دیتا۔ امام حسین نے جیسے ہی اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرماتے ہیں اے اکبر تو میری زبان اپنے منہ میں رکھ، شاید تھوڑا سا تجھے آرام ملے۔ علی اکبر جیسے ہی امام حسین کی زبان اپنے منہ میں رکھتے ہیں تو زاروں قطار روتے ہیں اور فرماتے ہیں بابا آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ بس امام حسین فرماتے